قوم عاد کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرب کے علاقے الحجر میں، جو آج کل مدائن صالح سعودی عرب کے نام سے جانا جاتا ہے، قوم ثمود کو آباد کیا۔ یہ قوم اپنے زمانے کی نہایت ترقی یافتہ قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زرخیز زمین، بہتے چشمے، ہرے بھرے باغات اور مضبوط پہاڑ عطا فرمائے۔ قوم ثمود کی خاص پہچان یہ تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار محل اور مضبوط گھر بنایا کرتی تھیں، جن پر وہ بہت نازاں تھیں۔ یہ بہت نازاں تھیں، مگر نعمتوں کی اس فراوانی نے انہیں غرور اور تکبر میں مبتلا کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھے اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ گمان ہو گیا کہ ان کے تراشے ہوئے مضبوط پہاڑی گھر انہیں ہر خطرے اور عذاب سے بچا لیں گے۔ سیکنڈ، حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت۔ اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کی ہدایت کے لیے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح اپنی سچائی، دیانتداری اور دانائی کی وجہ سے قوم میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ کو اپنا رہنما اور مستقبل کا سردار سمجھتے تھے۔ جب حضرت صالح نے انہیں اللہ واحد کی عبادت اور بتوں سے دوری کی دعوت دی تو قوم حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمیں تم سے بہت امیدیں تھیں، کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکنا چاہتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ قوم نے حق کو پہچاننے کے باوجود تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ 3. معجزہ، اللہ کی اونٹنی ناقۃ اللہ۔ قوم کے سرداروں نے حضرت صالح سے معجزے کا مطالبہ کیا اور شرط رکھی، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اس سامنے والے پہاڑ سے ایک صحت مند اور حاملہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے اپنی قدرت کا شاندار مظاہرہ فرمایا اور پہاڑ کے اندر سے ایک عظیم الجثہ اونٹنی ظاہر ہو گئی۔ یہ ایک کھلا ہوا معجزہ تھا۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی۔ اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو اور اسے کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تم پر دردناک عذاب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم مقرر فرمایا کہ ایک دن اونٹنی کنویں سے پانی پیے گی اور ایک دن پوری قوم پانی لے گی۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی وہ اتنا دودھ دیتی کہ پوری بستی کے برتن بھر جاتے۔ نافرمانی اور سازش۔ کچھ عرصہ تک قوم خوف اور حیرت کے باعث خاموش رہی، مگر جلد ہی ان کے دلوں میں حسد، سرکشی اور دشمنی بھر گئی۔ قوم کے 9 بدکردار سرداروں نے مل کر سازش کی۔ ان کا سردار قدار بن سالف تھا۔ ایک موقع پا کر انہوں نے اللہ کی اونٹنی پر حملہ کیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی اور اسے شہید کر دیا۔ پھر وہ ہنستے ہوئے حضرت صالح کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے تھے۔ 5. عذاب کی آمد۔ حضرت صالح نے نہایت رنج اور افسوس کے ساتھ فرمایا، اب تم اپنے گھروں میں صرف 3 دن اور فائدہ اٹھا لو۔ یہ وعدہ ہے جو کبھی جھٹلایا نہیں جائے گا۔ پہلا دن قوم کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرا دن چہرے سرخ ہو گئے، تیسرا دن چہرے سیاہ ہو گئے، چوتھویں دن صبح کے وقت ایک ہولناک چیخ سنائی دی اور ساتھ ہی شدید زلزلہ آیا۔ پوری قوم اپنے گھروں میں اوندھے منا مردہ پڑی رہ گئی۔ ان کے مضبوط محل اور پہاڑوں میں تراشے گئے گھر انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ 6. خلاصہ و سبق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ جب حضرت صالح بستی چھوڑتے ہوئے گزرے تو تباہ شدہ قوم کو دیکھ کر فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیرخواہی کی تھی، مگر تم خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ غرور اور غفلت۔ دنیاوی طاقت، دولت اور مضبوط عمارتیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی۔ جو قوم اللہ کے معجزات کا مذاق اڑاتی ہے اس کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔ حق کی فتح پر چلنے والے اگرچہ تعداد میں کم ہوں
مگر کامیابی ہمیشہ حق ہی کی ہوتی ہے۔